عنہ برجستہ جواب دیتی ہیں، قالت فاطمہ، اس پوری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ پیار میرے محبوب کو حضرت فاطمہ سے تھا۔ وہ سوال کرتی ہیں قیل من الرجال، اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ مردوں میں سے کس سے پیار تھا؟ قالت زوجہا، فرمایا مردوں میں ان کے شوہر حضرت علی شیر خدا سے تھا۔ اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا مستدرک میں اور حدیث سے صحیح قرار دیا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، صحیحین میں متفق علیہ حدیث اور دیگر کتب حدیث میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے مروی فرماتی ہیں کہ بابا جان نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قال یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین۔ یہ وصال سے پہلے کی باتیں ہیں، جب وہ مغموم ہو گئی تھی آقا کے وصال کا اشارہ پا کر، تو اس وقت آقا علیہ السلام نے دو باتیں کان میں کہیں۔ ازواج مطہرات کا اجتماع تھا، سب بیٹھی تھی۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے اپنی قربت میں اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ایسی گفتگو ہوئی کہ جس سے آقا کے وصال کا اشارہ ملا، مغموم ہو گئی، چہرے مبارک پر اداسی، بے چینی اور پریشانی اور غم و اندوہ کے آثار مچلنے لگے۔ آپ کو مغموم دیکھ کر بلکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، رو پڑی۔ ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، ان سے بات نہیں کی۔ یہ راز کی بات سیدہ کائنات کے کان میں کہی، وہ اشارہ پا گئی کہ آقا کے وصال کا وقت قریب ہے، رو پڑی۔ جب رو پڑی تو دوبارہ فرمایا فاطمہ ذرا کان میرے قریب کر، دوبارہ کوئی بات آپ کے کانوں میں کہی، آپ ہنس پڑی۔ بعد میں ازواج مطہرات نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نے، کہ آپ روئی کیوں تھی؟ فرمایا حضور کی ایک بات سے وصال کا اشارہ ملا تھا کہ آقا ہم سے جدا ہونے والے۔ پھر دوبارہ ہنسی کیوں تھی؟ فرمایا ہنسی اس لیے تھی کہ ساتھ مجھے خوشخبری سنا دی تھی کہ فاطمہ میں جدا تو ہو رہا ہوں مگر اہل بیت میں سب سے پہلے ملاقات کے لیے آنے والی تو ہوگی، میرے پیچھے تو آ رہی ہے۔ تو جب میں نے اپنے وصال کی خبر سنی کہ حضور سے ملاقات ہونے والی ہے تو خوش ہو گئی۔ یہ اس موقع پر فرمایا کہ کیا خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سیدہ اور سردار بنا دی جائے۔ پھر امام احمد نے روایت کیا، امام ترمذی نے، امام حاکم نے مستدرک میں ابن زبیر سے روایت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحیح بخاری میں بھی، انما فاطمۃ بضعۃ منی یؤذینی ما اذاہا وینصبنی ما انصبہا۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا، میرے گوشت کا، میرے دل کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، جو اسے خوش کرتی ہے مجھے خوش کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر امام حاکم اور طبرانی نے الفاظ لیے، فرمایا انما فاطمہ تو شجنتم منی، کہ فاطمہ میرے درخت نبوت کی ٹہنی ہے، فاطمہ میرے شجر نبوت کی ٹہنی ہے، اور یقیناً وہی ٹہنی ہے، اس لیے اسی پر دو پھل لگے ہیں جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ شجر مصطفیٰ کا پھل کا ذائقہ کسی نے چکھنا ہو تو وہ حسن میں چکھے اور حسین میں چکھے۔ تو فرمایا جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا احب اہلی الی فاطمہ، یہ بھی ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اسامہ بن زید سے رضی اللہ عنہ، فرمایا میرے سارے خانوادہ میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ اور پھر اس محبت کا عالم، اس محبت نے آپ کو کیا سرفرازی عطا کی، آپ کو کیا بلندی عطا کی، آپ کو کیا قدر و منزلت عطا کی، آپ کو کیا درجہ رفیع عطا کیا،
اور آپ کو کائنات کے سارے درجوں میں وہ کیا منفرد اور ممتاز مقام عطا کیا کہ اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک آپ کو ایک شان وہ عطا کی کہ کائنات کے سارے فرد اس شان میں آپ کے مثیل نہیں ہیں. اور وہ کیا؟ امام حاکم نے روایت کیا ہے مستدرک میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضائل صحابہ پر حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس میں بھی آپ نے اس حدیث کی تخریج کی. اور امام حاکم نے حدیث صحیح مستدرک میں فرمایا اذا کان یوم الجمعہ نادا مناد من وراء الحجب یا اہل الجمع غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، رب ذوالجلال کرسی عدل پر جلوہ افروز ہوگا، تاجدار کائنات کرسی شفاعت اور مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، اور ساری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوگی. حدیث میں آتا ہے اچانک عرش کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے گی، جس آواز کو جملہ اہل عرش سنیں گے، اور اس کو بہت ساری دیگر کتب حدیث میں روایت کیا گیا. اہل عرش سنیں گے، آواز آئے گی، فرمایا جائے گا اے قیامت، اے اہل محشر. ایک منادی دینے والا فرشتہ آواز دے رہا ہوگا، عرش کے پردوں کے پیچھے سے آواز آئے گی اے گروہ محشر، اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنے سر گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو اور سنو، ابھی فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے. میدان محشر میں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اور اس وقت تک آنکھیں جھکائے رکھو جب تک فاطمہ محشر سے گزر کے جنت میں نہ چلی جائیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 2 سبز چادریں اوڑھ کر محشر سے گزر جائیں گی. ایک روایت میں ہے کہ 2 سرخ رنگ کی چادریں ہوں گی جن میں لپٹی ہوئی سیدہ کائنات. اور ارے سیدہ کائنات تو میں نے کہا، چونکہ سیدہ عالمین مصطفیٰ نے کہا، سیدہ نساء اہل جنہ مصطفیٰ نے کہا، مگر یہ حدیث مجھے کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جن کی آمد پر اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ سجدہ قیامت بھی ہیں، وہ سجدہ یوم قیامت بھی ہیں، وہ سیدہ اہل محشر بھی ہیں. ہر کوئی گزرے گا، ہر کوئی گزرے گا، مگر یہ حکم کسی کے لیے نہیں. چادروں میں لپٹی گزریں گی. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 70 نوخیز جنت کی حوریں آپ کے ارد گرد جھرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی، اور اس جھرمٹ میں گزر جائیں گی تاکہ پہچانا بھی نہ جا سکے کہ کون گزر گیا ہے. جنت کی 70 نوخیز حوروں کی جھرمٹ میں آپ کا گزر ہوگا. سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ. اسی حدیث کو جس کو سیدنا مولا علی شیر خدا نے روایت کیا، یہ جو میں نے بیان کی، یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی مروی ہے. حدیث ابو ایوب سے روایت ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر سے ایک اور مقام پر بھی مروی ہے، روایت ابی ہریرہ سے. اور یہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی. آپ اندازہ فرما لیں. ان حدیثوں کو، ان روایات سے بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جو اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین میں لوگوں نے جو جنگ کروا رکھی ہے، یہ جنگ نیری بدبختی کی جنگ